عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے چاندنی بیگم کی کردار نگاری پر۔ جیسا کہ پچھلے یونٹس میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ کردار اچھا وہی ہوتا ہے ایک ناول میں یا ایک افسانے میں جو اکہرا نہ ہو، جو پیچیدہ ہو، جس کے اندر تبدیلیاں بھی آئیں، وہ فلیٹ نہ ہو۔ تو ہمارے جو اس سے پہلے ہم نے ناول ڈسکس کیے ہیں، مثلاً امراؤ جان ادا ہے، توبۃ النصوح کے کردار وہ نسبتاً سادہ کردار ہیں، اس میں کسی حد تک پیچیدگی آپ کو امراؤ جان ادا کے کردار میں نظر آتی ہے۔ لیکن اس ناول میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام اہم کردار جو ہیں وہ خاصے پیچیدہ ہیں، وہ تہہ دار ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلتے بھی ہیں۔ ان کے جو سچویشنز ہیں، ان میں جو ان کے رد عمل ہیں، جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم بھی بعض اوقات ان کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی ایک اچھے کردار نگاری کی خوبی ہوتی ہے، اچھے کرداروں کی خوبی ہوتی ہے کہ قاری جو ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے، وہ پہلے سے ہی جو ہے اس کو نہ پتہ ہو کہ یہ کردار کس طریقے سے بیہیو کرے گا، اس کا رویہ کیا ہمارے سامنے آئے گا۔ لہٰذا یہاں کے جو کردار ہیں، آپ کو اس ناول کے کردار وہ بہت سے ایسے ملیں گے جو مجموعے ازداد بھی ہیں، جن میں بالکل کنٹراڈکٹری چیزیں ان کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کے جو ہمارے کردار ہیں چاندنی بیگم کے، جو ریڈ روز ہاؤس میں ہے، تین کٹوری ہاؤس میں ہے، وہ ان کے رویے مختلف کرداروں کے ساتھ مختلف ہیں، اور اس کو ہم مثبت اور منفی کرداروں کے طور پر نہیں لے سکتے کہ ایک کردار مکمل طور پر منفی ہے اور ایک مکمل طور پر مثبت ہے۔ یہ ایک اچھے اور منجھے ہوئے ناول نگار کی خوبی ہے۔ تو ان بنیادی باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کی کردار نگاری بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور ویسے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صف اول کی ناول نگار جس نے ہمیں آگ کا دریا جیسا ناول دیا 32 سال کی عمر میں، یہ ان کا 1990 میں آخری ناول جو ہے وہ آتا ہے۔ اس فنی لحاظ سے یہ بہت پختہ ناول ہے۔ پلاٹ میں یا کسی چیزوں میں ہم چھوٹے موٹے کچھ اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن کردار نگاری کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ناول ہے۔ آئیے اب ہم اس کے مرکزی کرداروں کو اور اہم جو ضمنی کردار ہیں ایک لحاظ سے ان کو سامنے لاتے ہیں۔ البتہ ایک بنیادی بات اس میں ہے کہ ہم ان کرداروں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مجموعی طور پر تمام کرداروں کو۔ ایک مرکزی کردار جیسا کہ ہوتا ہے، اور کچھ کرداروں کے گروپس ہیں۔ یہ بھی کس کی ایک منفرد اس کی جو بات ہے، مطلب ضمنی کردار کی بجائے میں آپ کو ایک گروہی کردار بتا رہا ہوں کہ جیسے تین کٹوری ہاؤس کے ملازمین ہیں، اس کو ہم ایک گروہ میں رکھ سکتے ہیں، وہ تقریباً تمام پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور ضمنی کردار بھی ہیں۔ تو ہر کردار اپنی اپنی جگہ اہم ہے، اور ناول نگار نے ان کی شخصیت کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق، ان کے پس منظر کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کے ڈائلاگ ہیں، ان کے جملے ہیں، اور وہ کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آئیے ہم ان کرداروں کا انفرادی طور پر مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا مرکزی حیثیت حاصل ہے اس ناول میں، وہ ہے ریڈ روز ہاؤس۔ بہت اہم کردار، اہم ترین کردار، مرکزی کردار وہ ریڈ روز ہاؤس کے مکین ہیں یا یہاں آتے ہیں۔ جیسے چاندنی بیگم یہاں کی مقیم نہیں ہے، لیکن وہ یہیں آتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھتی ہے۔ ریڈ روز ہاؤس میں بیرسٹر مظہر علی ہیں، بھٹو بیگم ہیں ان کے اہلیہ، اور قمبر علی جو ہیں۔ بیرسٹر جو مظہر علی ہیں، یہ ایک بہت شریف النفس انسان ہیں، اور زیادہ تر یہ کیسز جو ہیں وہ لیتے ہیں کہ جو تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کے اندر یہ لیتے ہیں۔ اور بہت یعنی ایک تو موضوع یہ سامنے آتا ہے کہ تقسیم کے وقت دونوں طرف ایک بہت بڑا مسئلہ وہ جائیداد کی منتقلی اور ان جھگڑوں کا بھی رہا ہے، جو اس میں بہت سے غلط حقدار بھی اپنا حق جتانے کے لیے آ جاتے تھے، اور بعض اوقات ناانصافیاں بھی ہو جاتی تھی کہ ایک شریف آدمی ہے یا کسی کے مرنے کی صورت میں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا بہت عرصہ تک جو ہے، اور خاندانوں نے بہت سفر کیا۔ تو یہ موضوع بھی ہمیں مسٹر مظہر علی کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد بھی آتا ہے، ان کے انتقال کے بعد۔ مظہر علی جو ہیں ان کا انتقال بہت جلد ہو جاتا ہے، اور سب کچھ جو ہے، اور جو بھٹو بیگم ہے وہ بنیادی طور پہ بہت سیدھی سادھی ایک شریف خاتون ہے، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے، یعنی ایک اچھے ماحول کی وجہ سے ان کے خاوند نے، بیرسٹر مظہر علی نے ایک اچھا صاف ستھرا ماحول دیا ہے، لکھنے پڑھنے کا بھی ماحول ہے، اور قمبر وہ بھی خود
پروگریسو انسان ہیں، اور قمبر علی کو انہوں نے بالکل ایک فری ہینڈ دیا کہ بھائی یہ جو لیفٹ کی موومنٹ ہے، جو اس تحریک کا وہ حصہ بنے اور کچھ کام کریں اس میں، لہٰذا وہ ایک انقلابی فضا گھر کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ مظہر علی جو ہیں وہ قمبر علی کو، جو نوجوان ہیں، انہیں خاصے پیسے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا باقاعدہ آفس بنائیں اور جہاں وہ جن کے دوست آ سکیں، گفتگو ہو سکے، بلکہ وہ 3 پرچے بھی ان سے شروع کرتے ہیں۔ وہ انگریزی میں، ہندی میں اور اردو میں 3 انقلابی رسالے بھی جو ہے ریڈ روز کے نام سے ہی وہ جاری کرتے ہیں۔ لہٰذا دن بھر جو ہے وہاں جمکٹا لگا رہتا ہے، جس میں گفتگویں ہوتی ہیں، انقلابی تصورات پہ بات ہوتی ہے، لکھاری وہاں آتے ہیں، تو ایک دانشورانہ ایک ماحول گھر میں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بٹو بیگم ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو کے سوشل ورکر بن جاتی ہیں، وہ بھی فلاحی کام جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو خیر، والدین کے انتقال کے بعد یہ جو ہیں قمبر علی یہ آزادانہ اپنا کام کرتے ہیں، تاہم اپنی والدہ کی زندگی میں جب یہاں تھوڑا سا گھر کا ماحول ڈھیلا ڈھالا ہوا، ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہوا، لڑکیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا آنا جانا ہوا جو نسبتاً لبرل بھی تھیں اور پروگریسو بھی تھیں، تو والدہ کو یہ بٹو کو جیسے ہر والدہ کی طرح ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ غلط جگہ کہیں شادی کر لے یا لڑکی اس کو کوئی ورغلا لے، تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی شادی جو ہے وہ خاندان میں کرنی ہے، کیونکہ اب قمبر علی ایک انقلابی ہو چکے ہیں اور وہ جو امیر و غریب کی تفریق ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں، خاندانوں کے اس طرح قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی کڑی شرط رکھی کہ بھائی لڑکی جو ہے وہ غریب خاندان کی، اس کا مطلب ہوا کہ ان کے خاندان سے لڑکی اب نہیں ہوگی، ایک واضح مطلب یہ بھی ہوا، یعنی وہ اشرافیہ سے نہیں ہوگی، تو اور دوسری ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ تو جب یہ کڑی شرائط رکھی انہوں نے قمبر علی نے، تو ان کی والدہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، تو ان کے دور پار کے رشتہ داروں میں ایک خاندان تھا جس میں یہ تینوں شرائط ایک بچی میں پوری ہوتی تھی، وہ ہیں چاندنی بیگم، جن کے نام پر یہ ناول بھی رکھا گیا ہے، ناول کا نام۔ تو چاندنی بیگم جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور یوں اچھی خوبصورت بھی تھیں، اور لہٰذا ان کی والدہ نے ایک بات طے کر لی، جو بات طے کرنے تک ہی رہی، اس سے آگے نہ بڑھ پائی۔ تو اسی عرصے میں پھر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین کا جو ہے یعنی بیرسٹر مظہر علی کا اور بٹو بیگم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ بات بس آئی گئی ہوتی ہے، ان کے یہ بات ذہن سے بھی نکل جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ مختلف فضا میں تھے قمبر علی جو ہیں، یہ ایک بالکل ہی ذہنی طور پہ ایک اور زندگی گزار رہے تھے، صبح سے شام تک مصروف رہنا، بہت سی چیزوں کو زندگی میں سوچنے کا، شادی بیاہ کے معاملات کا ان پہ وقت بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی بڑا اس طرح انہیں کہنے والا تھا، کوئی ٹوکنے والا تھا۔ اسی عرصے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قمبر علی کے حوالے سے بات چلائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک اور اہم کردار بیلا وہ بھی آ جائے گا۔ بیلا پہ ہم بات جب ان کا کردار پہ بات کریں گے اس وقت بھی بات کریں گے، لیکن سر دست بیلا جو ہیں وہ موگرے صاحب جو ہیں اور ان کی بیگم، جو تیسرا خاندان اس ناول میں ہے، وہ ایک سنوبر فلم کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اشتہار کے سلسلے میں یہ خاندان جو ہے ان کے پاس آتا ہے، وہ اپنے ماں کا یعنی اپنی بیوی کا تعارف، اپنی بیٹی کا تعارف، وہ جو ہے اس کے لہجے سے، ان کے انداز سے، ان کے لفظوں کے انتخاب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک نو دولتیہ کلچر کے پروردہ ہے وہ، اور کچھ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یہ سب باتیں سمجھ جاتا ہے جو قمبر علی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نرغے میں آ جاتا ہے بیلا رانی کے۔ بیلا جو ہیں ایک ویسے تو وہ غریب خاندان کی ہیں، اور جو انہوں نے استعمال کیے ہیں لفظ اگر ہم وہی استعمال کریں، یہ ایک میراثی خاندان ہے بنیادی طور پر جو ناول نگار نے لکھا ہے، تو لیکن اس کی جو تعلیم ہے کسی وجہ سے کسی نے سرپرستی کی، تو کچھ برس وہ کانوینٹ اسکول میں بیلا پڑھی ہے، لہٰذا اس کی انگریزی اچھی ہے، تو یوں وہ بنیادی طور پر تھوڑا سا متاثر بھی ہو جاتے ہیں اس کی گفتگو سے۔ کچھ اس میں کردار ادا جو ہے بیلا نے بھی کیا ہے، اس کے پورے خاندان نے بھی کیا ہے،
اور وہ بظاہر شاعری بھی کرتی ہے. ان کا جو تعارف کرایا گیا یہ وہ پوئٹس شاعرہ کہہ کے ہی کرایا گیا کہ جو ان کی والدہ ہیں بیلا کی وہ بھی اور یہ بھی شاعری کرتی ہیں اور مشاعروں میں بھی جاتی ہیں اس طریقے سے. حالانکہ ہمیں تھوڑا سا بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ پھول پوری صاحب ہیں جو بنیادی طور پر ان کے لیے شاعری لکھتے ہیں اور وہ مشاعرے لوٹتی ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال ہم بیلا کی شخصیت کو ان کے کردار کے آنے پہ کریں گے. تو یہ جو ہیں قمبر علی یہ ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. شادی کی شرائط یہ رکھی گئیں کہ بیلا کی طرف سے تھی کہ جو ریڈ روز ہاؤس ہے یہ اس کی ملکیت جو ہے وہ انہیں ہو, لہٰذا مجبوراً اس نے قمبر علی نے ہبہ کر دی جو ہے اپنی ساری جو ریڈ روز ہاؤس ہے, تو زیادہ حصہ سمجھو وہ ان کے نام ہبہ کر دیا گیا. اس طریقے سے ہمیں کچھ عرصے کے بعد اس کا بہت سے رویے سامنے آتے ہیں, جو بدلے ہوئے رویے بھی سامنے آتے ہیں ان کے بیلا کے. تو اس کے عزائم کچھ اور تھے. بہرحال یہ جو ہیں قمبر علی ہیں یہ ایک شریف انسان ہیں اور انہیں بھی اپنی غلطی کا کچھ عرصے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ان سے غلط ہوا. اس شادی کا انتخاب بہت جلدی ہی وہ اکتا بھی جاتے ہیں, لہٰذا وہ بہت وقت بھی نہیں دیتے. تو بوریت کی وجہ سے وہ بھی اپنی مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں سرگرمیاں کچھ فلاحی کام کی کچھ گھر کی تزئین و آرائش میں وہ اپنا وقت اس طرح زیادہ تر گزارتی ہے. تو تھوڑی سی بدمزگی پیدا جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو بیلا ہے یہ منہ پھٹ بھی ہیں. تو یہ دونوں کرداروں کا ہمیں ساتھ ساتھ بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنا پڑے گا. لیکن قمبر علی ایک ہمیں جو ہے بڑے یعنی حالات سے سمجھوتا کرنے والی شخصیت بھی سامنے آتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو قائم رکھا ہے. وہ اسی دھوم دھام سے اپنے رسالے بھی نکالتے ہیں, اپنی انٹلیکچول سرگرمیاں جو ان کی ذہنی سرگرمیاں ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں, اور ایک خاندانی شریف فرد کے طور پہ ہمارا ان کا سامنے آتا ہے. دوسرا ان کا ہمارا کردار ان کا کردار قمبر علی کا ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے جب یہ آتی ہیں چاندنی بیگم جو ہیں یہ یہاں آتی ہیں ناول میں جگہ بناتی ہیں اپنی, کیونکہ ابھی تک ہم نے ان کا تذکرہ سنا ہے کہ چاندنی بیگم سے ان کی والدہ نے علیمہ سے بات کی ہوئی ہے, یعنی بٹو بیگم نے بات کی ہے علیمہ جو والدہ ہیں چاندنی بیگم کی, کہ اس طریقے سے یہ شادی طے ہو گئی. لیکن یہ بس 2-3 افراد تک یہ بات رہی, دونوں طرف سے کبھی اصرار نہیں ہوا کہ شادی کی جائے, اور اسی اثناء میں انتقال ہو جاتا ہے قمبر علی کے والدین کا. خیر قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ وہ شدید مالی بحران کا شکار ہوتے ہیں ماں بیٹی, اور وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں اپنے دور کے عزیز رشتہ دار جو ہیں یہ قمبر علی کے ہاں, یعنی ریڈ روز ہاؤس میں. یوں ریڈ روز ہاؤس جو ہے اس کو دوبارہ ایک مرکزی حیثیت حاصل اب ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے بھی تھی لیکن اب خاص طور پر چاندنی بیگم کو یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ قمبر علی نے بیلا سے جو ہے وہ شادی کر لی ہے. تو اس سے ظاہر دھچکا بھی لگتا ہے ایک سطح پہ, لیکن وہ ظاہر ہے ایک بہت جفاکش بھی ہے اور محنتی, اور ایک غریب خاندان سے ہونے کی وجہ سے وہ عادی بھی ہے کہ معاشرے کی تلخیوں کو جھیلنے کے یہ عادی بھی تھی, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی. کچھ عرصہ وہ یہاں رہی, بہت تھوڑے دن, لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ یہاں بیلا موجود ہے تو یہ آگے چل کے مسئلے بنیں گے, تو وہ بیلا ہی کی مدد سے, یہاں بیلا کا ایک اچھا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے, اس کی مدد سے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے 3 کٹوری ہاؤس میں. وہاں اس کے ساتھ جو بیتی ہے یہ ایک علیحدہ سے وہ ہم جب چاندنی بیگم کا کردار لائیں گے سامنے, یا ہم 3 کٹوری ہاؤس کی طرف بڑھیں گے تو ہم اس طرف تفصیل سے بات کریں گے. تو مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قمبر علی جو ہے وہ بس ایک مشکل ایک لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن انہوں نے بہت حد تک چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دی, ایک اچھا کردار کے طور پہ سامنے آتے ہیں. لیکن شومی قسمت کے ایک حادثے کی وجہ سے, اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا, کہ چاندنی بیگم جب دوسری مرتبہ وہاں تشریف لاتی ہیں ریڈ روز ہاؤس میں, بہت جب مالی مسائل اور اخلاقی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہاں وہ 3 کٹوری ہاؤس میں مقیم تھیں, تو مجبوراً جب دوبارہ آتی ہیں تو یہاں ان سے ایک غلطی ہوتی ہے جو بھی ہے کہ ایک ماچس کی تیلی لگنے کی جیسے رضائی میں آگ لگتی ہے اور پورا ریڈ ہاؤس چل کے خاکستر ہو جاتا ہے. یوں
ریڈ روز ہاؤس میں تقریباً تمام مقیم جو ہیں وہ اہم کردار کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں، تو یہاں قمبر علی کا کردار جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، اور ضمن ان کا ذکر بعد میں آتا رہے گا مختلف کرداروں کے حوالے سے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہم قمبر علی سے پہ بات کو ختم کر کے ہم بات کریں گے اب چاندنی بیگم کے کردار پر۔